ٹاپ کپی سرائے کے سامنے وہ سبزہ زار پہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ حیا درمیان میں تھی اور وہ دونوں اس کے اطراف میں۔ جہان، یہ ٹاپ کپی سرائے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں ایک یرغمال شدہ گائیڈ ہوں اور یرغمالی عموماً خاموش رہتے ہیں۔ وہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چوئنگم چباتا شانے اچکا کر بولا، میں بتاتی ہوں۔ ٹاپ کپی کا ٹاپ دراصل اردو والا توپ ہی ہے۔ جیسے تقسیم ٹاکسم بنا ویسے ہی توپ ٹاپ بن گیا، اور کپی کہتے ہیں گیٹ کو، سرائے ہو گیا یا پھر محل۔ سو ٹاپ کپی سرائے بنا کینن گیٹ پیلس۔ آئی ایم اے جینیس، ہے نا جہان؟ میں نہیں بول رہا، وہ سخت خفا تھا۔ ٹاپ کپی پیلس 400 سال تک سلاطین کا محل رہا تھا۔ سرمئی عظیم الشان قلعہ نما محل، جہاں خاص کمروں کے پہرے دار گونگے اور بہرے ہوا کرتے تھے تاکہ راز محل سے باہر نہ نکلیں، اور جس کے کون نما مینار شاہانہ انداز میں اوپر کو اٹھے ہوئے تھے۔ سلطان کا عظیم ورثہ اور اثاثے، چینی پورسلین کے نیلے اور سفید رنگ کے ایسے برتن جس میں اگر زہر ملا کھانا ڈالا جاتا تو برتن کا رنگ بدل جاتا۔ 86 کیرات کے جواہرات سے مزین سلطان کے شاہی لباس نگاہوں کو خیرہ کرتے تھے۔ یہ منحوس گارڈ ہمارے سر پہ نہ کھڑا ہوتا تو میں کسی طرح 2-4 ہیرے تو توڑ ہی لیتی۔ ڈی جے ان آنکھوں کو چندھیا دینے والے قیمتی پتھروں کو دیکھ کے سخت ملال میں گر چکی تھی۔ پویلین آف ہولی مینٹل کے حصے میں دینی متبرکات تھے۔ وہ ایک اونچا ہال تھا، منقش در و دیوار، رنگ برنگی ٹائل سے سجے چمکتے فرش، بلند و بالا ستون۔ حیا ارد گرد نگاہیں دوڑاتی شیشے کی دیواروں میں مکی تاریخی اشیاء کو دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی۔ دفعتاً ایک جگہ رکی اور شوکیس میں سجے ایک تبرک کو دیکھا۔ وہ ایک ٹیڑھی رکھی ہوئی چھڑی تھی، بھوری سی چھڑی جو شیشے میں مکید تھی۔ وہ گردن ترچھی کر کے اس کو دیکھنے لگی، پھر ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں۔ کیپشن سامنے ہی لگا تھا، اسٹاف آف موسیٰ۔ اس کی سکیڑ کر پڑتی آنکھیں پھوری کھل گئیں، لب بھی نیم واہ ہو گئے۔ لمحے بھر بعد وہ دور کھڑی ڈی جے کا بازو قریباً دبوچ کر اسے ادھر لائی۔ ڈی جے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے۔ ریئلی؟ اس نے بے یقینی سے پلکیں جھپکیں، مگر یہ ان کے پاس کیسے پہنچا؟ وہ دونوں گھوم پھر کر ہر زاویے سے اس کو دیکھنے لگیں۔ جہان بھی جیبوں میں ہاتھ ڈالے خاموشی سے چلتا ان کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے لیے تو سب کچھ پرانا تھا، مگر وہ دونوں تو مارے جوش کے راہداری میں آگے پیچھے ایک ایک تبرک کی طرف لپک رہی تھیں۔ ان کے دوپٹے سروں پہ آ گئے تھے۔ کعبے کا تالا، حضرت داؤد علیہ السلام کی تلوار، حضرت یوسف علیہ السلام کا صافہ، ابراہیم علیہ السلام کا برتن، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نشان، آپ کا لباس، دانت مبارک، آپ کی تلوار اور بہت سے صحابہ کی تلوار۔ ڈی جے، کیا یہ شیشے کی دیوار غائب نہیں ہو سکتی اور ہم اس تلوار کو چھو نہیں سکتے؟ وہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کے سامنے کھڑی تھیں۔ کوئی ایسا مقناطیسی اثر تھا اس تلوار میں کہ مقابل کو باندھ دیتا تھا۔ مگر ہم اس قابل کہاں ہیں حیا؟ خدیجہ نے تعصب سے سر ہلایا۔ وہ ابھی تک یوں ہی اس تلوار کو دیکھ رہی تھیں۔ اگر ہم اس کو چھو سکتے تو جانتی ہو کیا ہوتا؟ 14 صدیوں کا فاصلہ ایک لمس میں طے ہو جاتا، مگر ہمارے ایسے نصیب کہاں؟ جہان، یہ سب تبرکات اصلی ہیں نا؟ جہان نے دھیرے سے شانے اچکائے۔ میں نے کبھی نہ ان پہ ریسرچ کیا ہے، نہ کوئی ریسرچ پڑھا۔ کبھی امکان ہے کہ یہ سب اصلی ہیں؟ کہنے والے تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے تبرکات بھی اتنے ہی نقلی ہیں جتنے عیسائیوں کے، مگر اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ اصلی ہیں، میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ سب ہمارے انبیاء علیہ السلام سے وابستہ رہنے والی اشیاء ہیں۔ تحریک خلافت انہی متبرکات اور مقامات مقدمہ کے تحفظ کے لیے چلائی گئی تھی۔ ڈی جے کو معاشرتی علوم کا بھولا بسرا سبق یاد آ گیا۔ ٹاپ کپی پیلس میں گھوم پھر کر جب وہ باہر نکلے تو جہان نے اپنا موبائل واپس مانگا۔ یہ لیں، کیا یاد کریں گے، اور فکر نہ کریں، ہم نے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ سیکیورٹی لاک کوئی پاس ورڈ ہوتا تو میں کھولنے کی ضرور کوشش کرتی، مگر آپ نے تو فنگر پرنٹ لگا رکھی ہے۔ ڈی جے کے ہاتھ سے فون لیتے ہوئے وہ مسکرایا تھا۔ ٹاپ کپی کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ سے جہان نے ان کو بہت اچھا سا کھانا کھلایا، ترکی کا اب تک کا بہترین کھانا، اور کھانے کے دوران ہی خدیجہ سر درد کی شکایت کرنے لگی۔ جب کھانا ختم ہوا تو وہ بہت پسمردہ سی لگنے لگی تھی، اس کا سر ایک دم ہی پھٹنے لگا تھا۔ میرا خیال ہے میں واپس ڈوم میں جا کر ریسٹ کروں، تم لوگ اکیلے گھومو پھرو۔ اس کی طبیعت واقعی خراب لگ رہی تھی، سو انہوں نے اسے جانے دیا۔ وہ چلی گئی
تو وہ دونوں ٹاپ کبھی پیلس کی پچھلی طرف آ گئے۔ وہاں ایک وسیع و عریض سفید سنگ مرمر کے چمکتے فرش والا برآمدہ تھا جسے اونچے سفید ستونوں نے تھام رکھا تھا۔ برآمدے کے آگے فاصلے فاصلے پر چکور چبوترے سے بنے تھے جن کے سامنے ٹیرس کی طرح چند گز چوڑا کھلا احاطہ تھا۔ اس کے آگے سفید اونچی منڈیر بنی تھی۔ وہاں کھڑے ہو کر منڈیر پہ کوہنیاں رکھ کر دیکھو تو نیچے بہتا مرمرا کا جھاگ اڑاتا سمندر دکھائی دیتا تھا۔ وہ جگہ اتنی خوبصورت تھی کہ دل چاہتا انسان صدیوں تک وہاں بیٹھا سمندر دیکھتا رہے۔ تھک گئے ہو؟ وہ دونوں ستون کے ساتھ ٹیک لگائے چبوترے کے کنارے بیٹھے تھے جب حیا نے پوچھا۔ اسے جہان ذرا تھکا تھکا لگا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، ذرا سا بخار ہے شاید۔ اس نے خود ہی اپنا ماتھا چھوا، پھر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے جیکٹ کی جیب سے گولیوں کی ڈبی نکالی، ڈھکن کھول کر ڈبی ہتھیلی پہ الٹی، 2 گولیاں الگ کیں اور ڈبی بند کرتے ہوئے دونوں گولیاں منہ میں ڈالیں، پھر نکل گیا۔ میرے پاس پانی تھا۔ وہ اپنا پرس کھولنے لگی لیکن تب تک وہ گولیاں نکل چکا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ تشویش سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ صبح ریسٹورانٹ سے نکلتے ہوئے اسے یوں ہی جہان کی آواز دھیمی لگی تھی مگر اس نے پوچھا نہیں۔ اب شاید اس کا بخار شدید ہو گیا تھا کیونکہ چہرے پہ اثرات آنے لگے تھے، سرخ ہوتی آنکھیں اور نڈھال سا چہرہ۔ بس میں نے دیکھ لیا سمندر، اب واپس چلتے ہیں، تمہیں گھر جا کر ریسٹ کرنا چاہیے۔ گھر جاتے جاتے گھنٹہ لگ جائے گا، میں نے ابھی دوائی لی ہے، اس کا اثر ہونے میں ذرا وقت لگے گا، اب یہیں بیٹھتے ہیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے تھکان سے کہہ رہا تھا۔ چند لمحے خاموشی سے بیت گئے۔ ان چبوتروں پہ دور دور تک ٹولیوں کی صورت میں سیاح بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ بہت سے لوگ آگے منڈیر کے ساتھ کھڑے ہو کر سمندر کو دیکھ رہے تھے۔ میں تھوڑی دیر یہاں لیٹ جاؤں؟ تم اکیلی بور تو نہیں ہوگی؟ ابھی میں واپس جانا نہیں چاہتا۔ میری لینڈ لیڈی شاید آج آئی جھگڑا کرنے، میں فی الحال اس کا سامنا کرنا نہیں چاہتا۔ نہیں نہیں، تم لیٹ جاؤ، یہ شال لے لو۔ اس نے بیگ سے شال نکال کر اسے تھمائی۔ وہاں ٹھنڈی ہوا بہت تیز تھی۔ یہ شال وہ اور ڈی جے بطور پکنک میٹ کے استعمال کرتی تھیں۔ تھینکس۔ وہ ستون کے ساتھ فرش پہ لیٹ گیا، آنکھوں پہ بازو رکھے، وہ گردن تک شال کمبل کی طرح ڈالے۔ کب سو گیا اسے پتہ نہیں چلا۔ اسے یقیناً بہت سردی لگ رہی تھی۔ وہ اس سے ایک سینہ نیچے آ بیٹھی تھی، ہر چند لمحے بعد گردن موڑ کر اوپر جہان کو دیکھ لیتی تھی۔ وہ سو چکا تھا۔ سمندر کی لہروں کا شور وہاں تک سنائی دے رہا تھا۔ وہ اپنا ترکی والا موبائل نکال کر یوں ہی ان باکس نیچے کرنے لگی۔ وہاں چند دن پہلے کا ایک SMS ابھی تک پڑھا تھا۔ اس نے اس کا جواب نہیں دیا تھا اور کئی دفعہ پڑھ لینے کے باوجود بھی مٹایا نہیں تھا۔ وہ بیوق ادا سے واپسی کے اگلے روز انڈیا کے ایک غیر شناسا موبائل نمبر سے آیا تھا۔ مجھے آپ کے جواب سے خوشی نہیں ہوئی مگر میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں۔ آج کے بعد آپ سے کبھی رابطہ نہیں کروں گا۔ جو تکلیف میں نے آپ کو پہنچائی اس کے بدلے میں اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو یہ آپ کی بڑائی ہوگی۔ اور کبھی آپ کو استنبول میں کوئی مسئلہ ہو، سرکاری کام ہو یا غیر سرکاری کام، قانونی کام ہو یا غیر قانونی، مجھے صرف ایک SMS کر دیجیے گا، آپ کا کام ہو جائے گا۔ ARP۔ اس پیغام کے بعد اس شخص نے واقعتاً کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ وہ اب استنبول میں بہت آزادی سے، بہت مطمئن دل و دماغ کے ساتھ گھومتی تھی۔ اسے پہلے کی نسبت اب ARP سے ڈر نہیں لگتا تھا مگر اس وقت وہ پیغام دوبارہ پڑھتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک خیال کوندے کی طرح لپکا۔ اس نے پلٹ کر احتیاط سے جہان کو دیکھا۔ وہ آنکھوں پہ بازو رکھے سو رہا تھا۔ وہ واپس سیدھی ہوئی اور رپلائی کا بٹن دبایا۔ اس پیغام کا جواب اسے کبھی نہ کبھی تو دینا ہی تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ خوب غور و فکر کر کے کچھ ایسا لکھ کر بھیجے گی کہ وہ بھڑکے بھی نہیں اور دوبارہ اس کا پیچھا بھی نہ کرے۔ سو اچانک اسے ایک عجیب سا خیال آیا تھا۔ جہان کو صرف بخار نہیں تھا، وہ پریشان بھی تھا۔ اسے وہ بیوق ادا والے ٹرپ کے مقابلے میں ذرا کمزور بھی لگا تھا۔ گردش معاش کے جھمیلوں میں پھنسے اس انسان کی وہ ایک مدد تو کر سکتی تھی، اور اس میں آخر حرجی کیا تھا؟ وہ کافی دیر سوچتی رہی، پھر اس نے جواب ٹائپ کرنا شروع کیا۔ آپ کی وسیع نظری کا شکریہ۔ مجھے واقعتاً استنبول میں ایک کام درپیش ہے۔ اگر آپ میری مدد کریں تو میں اسے آپ کی طرف سے پہنچائی جانے والی اذیت کا مداوع سمجھوں گی۔ اس نے پیغام بھیج دیا۔ اب وہ خاموشی سے بیٹھی سمندر کی لہریں دیکھنے لگی۔ وہ بیوق ادا اس کے گھر بھی تو چلی گئی تھی، اور جب دروازہ بند ہوا تھا تو اسے لگا تھا کہ وہ ایک سنگین غلطی کر چکی ہے، مگر اس غلطی کا نتیجہ بہت اچھا اور اطمینان بخش نکلا تھا۔ اسے احساس تھا کہ اب بھی اس نے غلطی کی ہے، اور اس کا نتیجہ
ایک دم فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ چونکی اور موبائل سامنے کیا۔ وہی انڈیا کا غیر شناسا نمبر تھا۔ وہ تو سمجھی تھی کہ ٹیکسٹ پہ بات ہو جائے بہت ہے، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ فون کر لے گا۔ وہ موبائل سنبھالتی اٹھ کر سامنے منڈیر کے پاس چلی آئی۔ اگر وہ یہاں کھڑی ہو کر بات کرے گی تو جہان تک آواز نہیں پہنچے گی۔ ہیلو، اس نے فون اٹھایا۔ ظہیر نصیب، ظہیر نصیب، آج آپ نے ہمیں کیسے یاد کر لیا؟ وہی عامیانہ سا مسکراتا لب و لہجہ۔ اسے اپنی حرکت پہ شدید پشیمانی ہوئی تھی۔ ایک کام تھا، وہ احتیاط سے نپے تلے لہجے میں کہنے لگی، اور بہتر ہوگا کہ ہم کوئی بیکار بات کرنے کے بجائے کام کی بات کریں۔ آپ کی مرضی ہے حیا جی، رابطہ بھی تو آپ نے ہی کیا ہے، ورنہ عبد الرحمن پاشا اپنے کال کا بہت پکا ہے۔ شاید وہ طنز کر گیا تھا، مگر وہ پی گئی۔ میرے کزن کا ریسٹورنٹ ہے استقلال اسٹریٹ پر، برگر کنگ۔ اس کی قسطیں ادا نہیں ہوئیں۔ ریسٹورنٹ کی مالکہ میرے کزن کو آج کل بہت تنگ کر رہی ہے۔ کیا وہ اسے 1-2 سال کی مہلت نہیں دے سکتی؟ کون سا کزن؟ وہ جیسے چونکا تھا۔ جہان سکندر؟ وہ ہکلائی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ ٹھیک کر رہی ہے یا غلط، مگر وہ یوں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھی، اسے اس پریشانی سے تھکتے بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اچھا، تو آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کے کزن کا یہ مسئلہ حل کر دوں، اور یہ کہ اس کی مالکہ اس کو پھر سے تنگ نہ کرے؟ جی۔ وہ ہولے سے ہنس دیا۔ میں کچھ کرتا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ اس نے فون رکھ دیا اور وہ سوچنے لگی کہ وہ ہنسا کیوں تھا۔ وہ واپس آ کر جہان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ چند لمحے لگے تھے اسے نارمل ہونے میں۔ اس نے وہی کیا جو اس کو ٹھیک لگا تھا، اور اب وہ ذرا مطمئن ہوئی تھی۔ وہ کافی دیر وہیں ستون کے ساتھ ٹیک لگائی بیٹھی رہی۔ اس کے عقب میں ٹاپ کپی کا عظیم محل تھا، اور سامنے مرمرہ کا سمندر۔ سمندر کے اس پار ایشیائی استنبول تھا۔ بہت سے لمحے محل کی دیواروں سے رینگتے مرمرہ کے پانیوں میں گھل گئے تو ایک دم جہان کا موبائل بجا۔ وہ جیسے ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، شال ہٹائی اور جیب سے موبائل نکالا۔ تب تک کال کرنے والا شاید کال کاٹ چکا تھا۔ ریسٹورنٹ سے آ رہی تھی کال، میرا خیال ہے واپس چلتے ہیں، وہ چالاک لومڑی نہ آئی ہو کہیں۔ وہ پریشانی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم کیوں فکر کرتے ہو؟ وہ بڑے اطمینان سے کہتے ہوئے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ جہان نے اس کی بات پہ تھکے تھکے سے انداز میں نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ کافی دیر بعد جب وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے استقلال اسٹریٹ میں داخل ہوئے تو حیا نے کہا، آج میں تمہارا برگر کھا کر جاؤں گی، کیونکہ ڈی جے اور تم نے اپنی اپنی بیماری میں مجھے بالکل اگنور کر دیا ہے۔ کھا لینا۔ وہ دھیرے سے مسکرایا، مگر اگلے ہی پل ٹھٹک کر رکا۔ مسکراہٹ چہرے سے غائب ہو گئی۔ حیا نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ سامنے برگر کنگ تھا۔ اس کی شیشے کی دیوار میں بڑا سا سوراخ تھا، اور سوراخ کے گرد مکڑی کے جالے کی مانند دراریں پڑی تھیں۔ وہ ایک دم تیزی سے دوڑتا ریسٹورنٹ کی طرف لپکا، جبکہ وہ وہیں شجدر سی کھڑی رہ گئی۔ اس کی سماعتوں میں ایک کہکہا گونجا تھا۔ دوسرے ہی پل وہ بھاگ کر ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ کھڑکیوں کے ٹوٹے شیشے، الٹا بکھرا ٹوٹا فرنیچر، اوندھی میزیں، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے برتن، ہر جگہ توڑ پھوڑ کے آثار تھے۔ عملے کے ایک شخص کے ساتھ تو پولیس والے کھڑے تھے۔ ایک آفیسر ہاتھ میں پکڑے کلب بورڈ پہ لکھے کاغذ پہ کچھ لکھ رہا تھا۔ جہان وہ سب کچھ دیکھتا ان پولیس آفیسر کی طرف آیا۔ وہ اس سے کچھ پوچھ رہے تھے، اور وہ صدمے اور شوق سے گنگ نفی میں سر ہلاتا کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے قریب سے گزرتے شیف کو روک کر پوچھا۔ جواباً اس نے تعصب سے سر ہلا دیا۔ وہ گینگسٹرز تھے، ان کے پاس اسلحہ تھا۔ وہ اندر آئے اور پورا ریسٹورنٹ الٹ دیا۔ پولیس بھی بہت دیر سے پہنچی۔ وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا، اور اس کا دل چاہ رہا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے۔ یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ کس شخص پہ بھروسہ کر لیا؟ او خدایا! پولیس آفیسر کی کسی بات کے جواب میں کچھ کہتے جہان کی نگاہ اس پہ پڑی۔ وہ بمشکل آنسو روکے کھڑی تھی۔ اس نے اسے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ وہیں کھڑی رہی۔ وہ اس کی طرف آ گیا۔ تم جاؤ، ٹاکسم سے بس پکڑ لینا، میں تم سے بعد میں بات کروں گا۔ وہ تھکا تھکا سا کہہ رہا تھا۔ اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ تھکن زدہ لگ رہا تھا۔ وہ سر ہلا کر آنسو پیٹتی پلٹ گئی۔ یہ تم نے کیا کر دیا حیا؟ جو اس کے پاس تھا اسے بھی ضائع کرا دیا۔ آئی ہیٹ یو حیا، آئی ہیٹ یو۔ خود کو ملامت کرتی وہ خاموش آنسوؤں سے روتی واپس ٹاکسم جا رہی تھی۔
ایک لمحے کو اس کا دل چاہا تھا کہ وہ فون کر کے اس شخص کو بے نقص سنائے، مگر شاید وہ یہی چاہتا تھا، رابطہ رکھنے کا کوئی بہانہ نہیں۔ اب وہ اسے کبھی فون نہیں کرے گی۔ سیاہ گھپ اندھیرے میں جب دور ایک چیختی ہوئی آواز نے سماعت کو چیرا، اندھیرے میں درار پڑی، دور سے آتی آواز قریب ہوتی گئی۔ اس نے پلکیں جدا کرنی چاہی تو جیسے ان پہ بہت بوجھ تھا۔ بامشکل آنکھیں کھلیں تو چند لمحے اسے حواس بحال کرنے میں لگے۔ اس نے ارد گرد دیکھا۔ ڈوم میں پرسکون سی نیم تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ کونے میں مدھم سا نائٹ بلب جل رہا تھا۔ ڈی جے، ٹالی اور چیری اپنے اپنے بستروں میں کمبل ڈالے سو رہی تھیں۔ دیوار پہ آویزہ بڑے کلاک کی چمکتی سوئیاں رات کے 1 بجنے کا بتا رہی تھیں۔ وہ چنگھاڑتی آواز ابھی تک آ رہی تھی۔ اس نے نیند سے بوجھل ہوتا سر دائیں طرف گھمایا، کوہنی کے بل ذرا اوپر ہوئی اور تکیے تلے ہاتھ ڈال کر موبائل نکالا۔ اس کا ترکی والا موبائل بج بج کر اسی پل خاموش ہوا تھا۔ 2 مسڈ کال۔ اس نے تفصیل کھولی تو چمکتی اسکرین سے آنکھیں پل بھر کو چندھیائیں۔ اس نے پل کے سکیڑے ہاتھ سے بال پیچھے ہٹاتے ہوئے اسکرین کو دیکھا۔ تایا فرقان موبائل۔ 7 بریکٹ میں 2 کا ہنسا تھا۔ حیا نے اسکرین کے کونے پہ لکھے ٹائم کو دیکھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ یہاں 1 بجا تھا، پاکستان میں 3 بجے ہوں گے۔ آدھی رات کو آنے والی کال اور مہمان کبھی اچھی خبر نہیں لاتے، اور نہ ریسیو کر سکنے والی کال اس برچھی کی مانند ہوتی ہے جو کوئی گھوم کر نکالنا بھول گیا ہو۔ اس کی ساری نیند اور سستی پل بھر میں بھاگ گئی۔ تایا اس وقت کال کیوں کر رہے تھے؟ وہ ٹھیک تو تھے؟ اماں، ابا، روہیل سب ٹھیک تو تھے؟ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا۔ وہ تڑپ کر واپس کال ملانے لگی، پھر یاد آیا کہ اس میں بیلنس نہیں تھا۔ اس نے بے بسی سے اپنے پاکستانی موبائل کو دیکھا جو تکیے کے اس طرف رکھا تھا۔ اس میں بھی بیلنس ختم تھا، بلکہ اس فون میں تو ترکی آنے کے بعد بیلنس ہی نہیں ڈلوایا تھا۔ اس نے کمبل پھینکا اور سیڑھیاں پھلانگ کر نیچے اتری۔ وہ اپنے نائٹ سوٹ میں ملبوس تھی، گلابی چیک والا ٹراؤزر اور کھلا لمبا کرتا۔ ڈی جے موبائل تو اپنا۔ اس نے ڈی جے کے بنک پہ چڑھ کر اس کو جھنجھوڑا۔ وہ بامشکل ہلی۔ نیند مت خراب کرو میری، سیدھی جہنم میں جاؤ گی تم۔ ڈی جے نے بند آنکھوں سے بڑبڑاتے ہوئے کروٹ بدلی۔ اس کا موبائل وہیں تکیے کے ساتھ رکھا تھا۔ حیا نے موبائل جھپٹا اور نیچے اتری۔ ٹالی کے بنک کی کرسی کھینچ کر بیٹھی اور اپنے موبائل سے تایا کا نمبر دیکھ کر ڈی جے کے فون پہ ملانے لگی۔ فون نمبر حیا سلیمان کو کبھی زبانی یاد نہیں رہے تھے۔ نمبر ملا کر اس نے فون کان سے لگایا۔ لمحے بھر کی خاموشی کے بعد وہ مشینی نسوانی آواز ترکی میں کچھ بکنے لگی، جس کا مطلب یہ تھا کہ ڈی جے ذلیل کا بیلنس بھی ختم تھا۔ اس نے جھنجھلا کر فون کان سے ہٹایا۔ یورپی یونین کا سارا اسکالرشپ استقلال اسٹریٹ اور جواہر میں شاپنگ پہ اڑا دینے والیوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ اسی پل فون پھر سے بجا۔ تایا فرقان کالنگ۔ اس نے جھٹ سے کال اٹھائی۔ ہیلو حیا، تمہارے پاس اس نمبر کے علاوہ کون سا دوسرا نمبر ہے؟ وہ تایا فرقان ہی تھے اور اتنے غصے سے بولے تھے کہ وہ کانپ گئی۔ جی کیا؟ حیا، میرے ساتھ بکواس مت کرو، مجھے بتاؤ تمہارے پاس دوسرا کوئی نمبر ہے؟ وہ نیند سے جاگی تھی اور کبھی بھی اتنی حاضر دماغ نہیں رہی تھی، مگر ساری بات سمجھنے میں اسے لمحہ نہ لگا۔ ارم پکڑی گئی تھی۔ ارم آدھی رات کو کسی سے فون پر بات کرتی پکڑی گئی تھی۔ نہیں تایا ابا، میرے پاس یہی ایک نمبر ہے، اور دوسرا یو فون کا جو آپ کے پاس آلریڈی ہے۔ تمہارے پاس موبل ان کا کوئی نمبر نہیں ہے؟ نہیں تایا ابا، آپ بے شک ابا سے پوچھ لیں، یہ نمبر ان کے نام ہے اور میں نے دوسرا نمبر رکھ کر کیا کرنا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کھٹ سے فون بند کر دیا۔ اس نے گہری سانس لے کر موبائل کان سے ہٹایا اور دوسرے ہاتھ سے چہرے پہ آئے بال سمیٹ کر پیچھے کیے۔ تو ارم فرقان اصغر پکڑی گئی تھی۔ میری ارم بھی تو ہے، مجال ہے جو بنا سر ڈھکے کبھی گھر سے نکلی ہو۔ وہ ارم کے لیے متاثر بھی تھی اور فکر مند تھی، مگر دور اندر دل کے اس پوشیدہ خانے میں جو کوئی شخص دنیا کو نہیں دکھاتا، اسے تھوڑی سی کمینی سی خوشی بھی ہوئی تھی۔ بہت اچھا ہوا تایا ابا، اس دور کے خانے میں کسی نے کہا تھا۔ اب تو آپ کو بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ دوسروں کی بیٹیوں پہ انگلیاں اٹھانے والے لوگوں کے اپنے گھروں پہ وہ انگلیاں لوٹ کر آتی ہیں۔ بہت اچھا ہوا تایا ابا۔ صبح سویرے اٹھتے ہی وہ اسی کرتے، ٹراؤزر اور ایک ڈھیلا ڈھالا سا سویٹر
اور شال لپیٹ کر دیا اسٹور آ گئی۔ بال اب اس نے کیچر میں باندھ لیے تھے اور اپنے گلابی کینچی چپل پہن لیے تھے۔ اسٹور سے اس نے کارڈ خریدا، ریچارج کیا اور موبائل پہ اماں کا نمبر ملاتی باہر کیفے کے برآمدے میں بچھی کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ وہاں فاصلے فاصلے پہ گول میزوں کے گرد کرسیوں کے پھول بنے تھے۔ اسٹوڈنٹ صبح صبح یہاں ناشتہ کرنے آتے تھے۔ سامنے سبانجی کا خوبصورت فوارہ نصب تھا، گول چکر میں مقید فوارہ جس کی پانی کی دھار بہت اوپر جا کر نیچے گرتی تھی۔ اتنی صبح صبح فون کیسے کیا؟ خیریت؟ فاطمہ ذرا فکر مند ہو گئیں۔ تو کیا میں آپ کو ایسے یاد نہیں کر سکتی؟ وہ آرام دہ انداز میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھتی ذرا خفگی سے بولی۔ ہماری پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹ ہمیں عموماً مس بیل دیتی ہیں یا پھر کسی ایس ایم ایس ویب سائٹ سے مفت کا ایس ایم ایس کر کے کال کرنے کا کہتی ہیں تو ہم کال بیک کرتے ہیں۔ اس لیے اگر وہ اگلی صبح خود فون کریں تو حیرت تو ہوگی نا۔ بس اماں، غربت ہی اتنی ہے، کیا کریں؟ وہ کینچی چپلوں میں مقید پیر جھلاتے ہنس کر بولی۔ ہاں ہاں، یورپی یونین نے وہ ہزاروں یوروز کا اسکالرشپ تو کسی اور کو دیا تھا نا۔ فاطمہ کی تشویش ختم ہو چکی تھی اور وہ اسی کے انداز میں بات کر رہی تھیں۔ وہ تو رینی ڈیز کے لیے سنبھال کر رکھا ہے اماں۔ کون سے رینی ڈیز؟ اسپرنگ بریک اماں، اور یہاں اسپرنگ بریک کے دنوں میں خوب بارش ہوتی ہے، اس لیے میں اور ڈی جے اسپرنگ بریک میں پورا ترکی گھومنے کا سوچ رہے ہیں، اور لگتا ہے آج کل آپ سائمہ تائی کی کمپنی میں رہ رہی ہیں۔ صبح صبح طنز کیے جا رہی ہیں۔ اچھا سب کچھ چھوڑیں، یہ بتائیں گھر پہ سب خیریت ہے؟ ہاں سب ٹھیک ہے۔ تایا فرقان کی طرف بھی؟ اس نے ہاتھ سے ویٹر کو اشارہ کیا۔ وہ قریب آیا تو اس نے مینیو کارڈ پہ بنے ڈونٹ پہ انگلی رکھی، پھر انگلیوں سے وکٹری کا نشان بنایا تو وہ سمجھ کر واپس مڑ گیا۔ ہاں کیوں؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ نہیں، مگر رات تایا کا فون آیا تھا۔ اچھا آپ جا کر ان کو کہہ مت آئیے گا۔ لو، میں کیوں کہوں گی بھلا؟ فاطمہ الٹا خفا ہوئیں، مگر وہ جانتی تھی کہ ماؤں کا بھروسہ نہیں ہوتا۔ لاکھ کہو کہ نہ بتائیے گا، پھر بھی اپنے اگلے پچھلے حساب چکاتے وقت کسی نہ کسی موقع پر اس بات کو استعمال کر ہی لیتی تھیں، مگر ایک اچھی بیٹی کی طرح سے پوری بات ماں کے گوش گزار کیے بغیر ڈونٹس کہاں ہضم ہونے تھے، سو ساری بات دہرا دی، بس ارم کا میسج پڑھنے والا قصہ گول کر گئی۔ اچھا، پتہ نہیں، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چلا۔ وہ کچھ دیر اسی بات پر تبصرہ کرتی رہیں، پھر ایک دم یاد آنے پہ بولی، لو، میں بتانا ہی بھول گئی، مہوش کی شادی طے ہو گئی ہے۔ انہوں نے ظاہر چچا کی بیٹی کا نام لیا، جس کی نسبت کافی عرصے سے اپنی ماموں ذات سے طے تھی۔ اچھا، کب؟ اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ ترکی آتے وقت سنا تو تھا کہ اپریل کی کوئی تاریخ رکھیں گے، مگر اسے بھول گیا تھا۔ ہفتہ ہو گیا ہے رکھے ہوئے، جب بھی بات ہوتی ہے بتانا ہی بھول جاتی ہوں۔ پھر انہوں نے جو تاریخ بتائی وہ اپریل ان کے اسپرنگ بریک کے درمیان آتی تھی۔ تب تو ڈی جے اور میں عظیم ترکی کی سیر کر رہے ہوں گے۔ سبین کو بلایا تو ہے، مگر کہہ رہی تھی کہ سکندر بھائی کی طبیعت آج کل ٹھیک نہیں رہتی، وہ نہیں آ سکے گی۔ میں نے کہا جہان کو بھیج دو، اچھا ہے ساتھ حیا بھی آ جائے گی، دونوں شادی اٹینڈ کر لیں گے، مگر وہ کہہ رہی تھی کہ مشکل ہے۔ اس نے فون کو کان سے ہٹا کر گھورا اور پھر ہنس دی۔ اماں بھی کبھی کبھی لطیفے سناتی تھیں۔ وہ انتہائی غیر رومانٹک سے ماں بیٹا کہاں مانتے ایسے رومانٹک ٹرپ کے لیے۔ اس نے سر جھٹک کر موبائل کان سے لگایا۔ فاطمہ کہہ رہی تھی، ایک تو تمہاری پھپھو بھی کوئی بات غیر مبہم نہیں کرتی۔ بالکل، اس نے تائید کی۔ ویٹر نے چاکلیٹ اور رنگ برنگے دانوں سے سجے 2 ڈونٹ ٹیبل پر رکھے تو وہ الوداعی کلمات کہنے لگی۔ ارم کے متعلق مزید جاننے کی فی الحال اسے طلب نہیں رہی تھی۔ بیو قضا؟ پھر بیو قضا؟ اس روز وہ شام میں جلدی سو گئی تھی، سو عشاء کے بعد آنکھ کھلی، کچھ دیر پڑھتی رہی، پھر روہیل سے اسکائپ پہ گھنٹہ بھر باتیں کی اور اسے ترکی کا سفر نامہ سنا کر خوب بور کیا، اور اب بھوک لگی تو کچن میں آئی تھی۔ ڈی جے نے آلو مٹر بنایا تھا، جو سالن کم اور کوئی گدلا پانی زیادہ لگ رہا تھا، جس میں مٹر، آلو اور پیاز تیر رہے تھے۔ وہ ناک چڑھاتے ہوئے اس ملغوبے کو گرم کرنے کے لیے پلیٹ میں ڈال ہی رہی تھی کہ ڈی جے نے پیچھے سے آ کر بتایا کہ اس نے حالے اور انجم باجی کے ساتھ بیوق ادا جانے کا پروگرام بنا لیا ہے اور کل 6 بجے کی گورسل شٹل پکڑنی ہے۔ بیوق ادا؟ پھر بیوق ادا؟ وہ اون کا دروازہ بند کرتی چونک کر پلٹی۔ پل بھر میں اس کی آنکھوں میں ناگواری سمٹ آئی تھی۔
حالے اور انجم باجی نے پروگرام بنا کر مجھ سے پوچھا تو میں نے حامی بھر لی۔ پانی کی بوتل کو کھڑے کھڑے منہ سے لگاتے ہوئے ڈی جے نے شانے اچکائے۔ اور یقیناً میری طرف سے بھی حامی بھر لی ہوگی۔ بالکل، میں کوئی نہیں جا رہی بیوک ادا، میری طرف سے انجم باجی کو انکار کر دو۔ وہ پلٹ کر چیزیں اٹا پٹک کرنے لگی، انداز میں واضح جھنجھلاہٹ تھی۔ کیوں؟ اتنا تو خوبصورت جزیرہ ہے، مجھے نہیں جانا ادھر، بس کہہ دیا نا۔ وہ ریفریجریٹر کا اوپری فریزر کھولے پیکٹ ادھر ادھر کرنے لگی، بالوں کا ڈھیلا جوڑا اس کی گردن کی پشت پر جھول رہا تھا۔ مگر کیوں؟ وہ عبد الرحمن پاشا کا جزیرہ ہے اور میں اس آدمی کی شکل بھی نہیں دکھنا چاہتی۔ اس نے روٹیوں کا پیکٹ نکال کر فریزر کا دروازہ زور سے بند کیا، پیکٹ میز پہ رکھا، جمی ہوئی 2 روٹیاں نکالیں اور پلیٹ میں رکھیں۔ اس میدے کی بنی تو روٹیوں کا نام انہیں معلوم نہیں تھا، بس دیا اسٹور پہ وہ فریزر میں رکھی نظر آئی تھیں، اور اتنی سمجھ تو انہیں تھی کہ انہیں مائکرو ویو میں گرم کر کے کھاتے ہیں۔ تب سے وہ یہی روٹیاں کھا رہی تھیں۔ ڈی جے اس کی روٹی اوون میں رکھنے تک سکتے سے باہر آ چکی تھی۔ عبد الرحمن پاشا، وہ جس کا ذکر ہماری ہوسٹ آنٹی نے کیا تھا؟ ہاں وہی، کرمنل، اسمگلر۔ مگر اس کا کیا ذکر؟ حالے نے کہا تھا کہ… حالے کو چھوڑو، میں سب بتاتی ہوں، پہلے کیچپ لاؤ، پھر انجم باجی کو کال کر کے کل کا پروگرام کینسل کرو۔ کھانا کھا کر وہ دونوں باہر آ گئیں۔ رات گہری ہو چکی تھی، دونوں نے اونی سویٹر پہن رکھے تھے۔ وہ ڈوم بلاک سے نکل کر باتیں کرتی سبزہ زار پہ چلتی گئیں۔ پہلے ڈی جے نے انجم باجی کو فون کر کے معذرت کی، اور جب اسے لگا کہ وہ ذرا ناراض ہو گئی ہیں کیونکہ ان دونوں نے خاصی پاکستانی حرکت کی تھی اور ترکی میں کمٹمنٹ توڑنا بہت برا سمجھا جاتا تھا، تو اس پاکستانی حرکت کو سنبھالنے کے لیے حیا نے فون لے لیا اور انہیں بتایا کہ اس کی پھپھو نے کل اسے اور اس کی فرینڈ کو اپنے گھر انوائٹ کیا ہے، سو انجم باجی اس کی دعوت قبول کر کے اب ان کے ساتھ چلیں، بیو قدا پہ کسی روز چلے جائیں گے۔ یوں انجم باجی مان گئیں، اور اب وہ دونوں چلتے چلتے دیا اسٹور کے سامنے والے فوارے کی منڈیر پر آ بیٹھی تھیں۔ فوارے کا پانی چھینٹے اڑاتا ہوا نیچے گر رہا تھا، اور اس پانی میں بنتے مٹتے بلبلوں کو دیکھتے ہوئے حیا نے ساری کہانی الفتہ یہ اس کو سنا ڈالی۔ ڈی جے کتنی دیر تو چپ بیٹھی رہی، پھر آہستہ آہستہ سوچ کر کہنے لگی، تو وہ پنکی میجر احمد تھا جو ہمیں مارکیٹ میں ملا تھا؟ بالکل، اور ڈالی اصلی خواجہ سرا تھا۔ شاید وہ ان کا پرانا ملازم ہے۔ اور تم منہ اٹھا کر اس کے گھر چلی گئیں؟ منہ اٹھا کر کیا، میرا پاسپورٹ تھا اس پرس میں، اور اچھا ہی ہوا، ساری بات تو کلیئر ہو گئی۔ وہ اپنی غلطی مانتی یہ ناممکن تھا، مگر تم نے اسے فون کر کے بہت بڑی غلطی کی، تو بھگت تو رہی ہوں نا وہ غلطی۔ اس ظالم شخص نے یہ نہیں سوچا کہ جہان کے پاس اس ریسٹورنٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور اس نے اسی کو تباہ کر دیا۔ اب یقیناً وہ اس کی لینڈ لیڈی کو شہ دے گا کہ وہ ریسٹورنٹ واپس حاصل کر لے۔ وہ سخت نادم تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ تم سے واقعی محبت کرتا ہے؟ کسی کو اذیت پہنچانا محبت نہیں ہوتی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی اسی بات کو ہر پہلو سے ڈسکس کرتی رہیں، پھر ڈی جے نے ہاتھ اٹھا کر اپنے انداز میں کہا، ایک بات تو طے ہے، اب یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے، وہ اب تمہارے پیچھے نہیں آئے گا۔ وہ سر ہلا کر اٹھ گئی۔ رات بہت بیت چکی تھی، اب ان کو واپس جانا تھا۔ سبزہ زار پہ چلتے ڈوم بلاک کی طرف بڑھتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ اپنے مسئلے کسی کو بتانے سے وہ حل نہیں ہوتے۔ دل کا بوجھ کسی کے سامنے ہلکا کرتے کرتے بعض دفعہ ہم اپنی ذات کو ہی دوسرے کے سامنے ہلکا کر دیتے ہیں۔ پریشانیاں بتانے سے کم ہو سکتی ہیں، ختم نہیں، جیسے اس کی پریشانی ابھی تک اس کے ساتھ تھی۔ کلاس روم کی کھڑکیوں سے سورج کی روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی۔ صبح کی نم ہوا بار بار شیشوں سے ٹکرا کر واپس پلٹ جاتی۔ جیو انفارمیشن کے سسٹم کے پروفیسر اپنے مخصوص انداز میں لیکچر دے رہے تھے۔ اس کے ساتھ بیٹھی ڈی جے بظاہر بہت توجہ سے لیکچر سنتی رجسٹر پر کچھ لکھ رہی تھی۔ وہ ہر چند لفظ لکھ کر سر اٹھا کر پروفیسر کو دیکھتی، ذرا غور سے ان کے اگلے الفاظ سنتی اور پھر سمجھ کر سر ہلاتی دوبارہ لکھنے لگ جاتی۔ حیا نے ایک نگاہ اس کے رجسٹر پر ڈالی، وہاں اس کا چلتا قلم لکھ رہا تھا، تم لوگوں کا اسپرنگ بریک کا کیا پروگرام ہے؟ کدھر جاؤ گے اور کون کون تمہارے ساتھ جا رہا ہے؟ آخری لفظ لکھ کر اس نے گردن سیدھی کر کے پورے اعتماد سے پروفیسر کو دیکھتے ہوئے رجسٹر دائیں جانب بیٹھے متزم کو پاس کر دیا۔ یہ ان کی اور فلسطینیوں کی واحد مشترکہ کلاس تھی۔ متسم نے ایک نگاہ کھلے رجسٹر پر ڈالی اور پھر سر جھکا کر کچھ لکھنے لگا۔
جب رجسٹر واپس ملا تو اس پہ انگریزی میں لکھا تھا، ہم ٹرکی کے ٹور پہ جا رہے ہیں، 7 دن میں 7 شہر، ہم پانچوں اور ٹالی، اور تم لوگوں کا کیا پروگرام ہے؟ اف، پھر یہ ٹالی، ڈی جے کوف سے جواب لکھنے لگی، ہم بھی 7 دنوں میں 7 شہر گھومنے کا سوچ رہے ہیں۔ اس نے رجسٹر آگے پاس کر دیا اور پھر ذرا ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ متصم صفحے پہ چند الفاظ گھسیٹ رہا تھا، تو ہمارے ساتھ چلو نا، تم لوگوں کو کب نکلنا ہے؟ پہلی چھٹی والے دن، ہم نے دوسری چھٹی پہ نکلنا ہے، سو تمہارے ساتھ مشکل ہوگا، چلو پھر چھٹیوں کے بعد ملیں گے۔ نو پرابلم، متصم نے ساتھ ایک مسکراتا ہوا چہرہ بنایا۔ حیات دان پہ دان جمائے بمشکل جمائیاں روکنے کی صحیح کر رہی تھی، اسے اس کلاس سے زیادہ بورنگ کوئی کلاس نہیں لگتی تھی۔ دفعتاً متصم نے رجسٹر ڈی جے کی طرف بڑھایا تو اس پہ لکھے الفاظ کو پڑھ کر ڈی جے نے رجسٹر حیا کے سامنے رکھ دیا۔ حیا نے ذرا سی گردن جھکا کر دیکھا، اوپر اس نے انگریزی میں لکھا تھا، ٹرانسلیٹ ان اردو پلیز۔ اس کے نیچے عربی عبارت لکھی تھی، کیفا حالک۔ حیا نے قلم انگلیوں کے درمیان پکڑا اور اردو ہجوں میں لکھا، آپ کا کیا حال ہے، اور رجسٹر واپس کر دیا۔ متصم اور حسین کو آج کل ڈی جے سے اردو الفاظ سیکھنے کا شوق چڑھا ہوا تھا۔ اس کلاس میں وہ یوں سارا وقت عربی الفاظ لکھ لکھ کر ان کو دیتے تھے۔ چند لمحوں بعد اس نے صفحہ پھر حیا کے سامنے کیا، اب کہ اس پہ لکھا تھا، حالی بخیر۔ حیا نے چڑھ کر نیچے لکھا، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور آپ کی خیریت چاہتی ہوں۔ اتنا لمبا کیوں لکھا؟ ڈی جے نے حیرت سے سرگوشی کی، اگر چھوٹا لکھتی تو یہ فوراً ہی اسے سیکھ کر مجھ سے آج ہی کی تاریخ میں فیروز اللغات لکھواتا، اب اچھا ہے نا، پورا دن ٹھیک پڑھنے میں ہی گزار دے گا، اور متصم سے کلاس کے اختتام تک ٹھیک ہے ٹھیک سے نہیں پڑھا گیا تھا۔ کلاس ختم ہوئی تو وہ واپس ڈوم میں آئیں۔ منہ ہاتھ دھو کر تیار ہونے میں کافی وقت لگ گیا۔ اس نے ایک مور پنکھے سبز رنگ کا پاؤں کا چھوتا فراک پہنا، فراک کی آستین تنگ اور چوڑی دار تھی اور نیچے پاجامہ تھا، پورا لباس بالکل سادہ تھا۔ بال اس نے کھلے چھوڑ دیے اور کاجل اور نیچرل پنک لپسٹک لگا کر ڈی جے کی طرف پلٹی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ ڈی جے جو بالوں میں برش کر رہی تھی رک کر اسے دیکھنے لگی، بالکل پاکستان کا جھنڈا، دفع ہو جاؤ۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد وہ دونوں حالے اور انجم باجی کے ساتھ جہانگیر میں واقع پھپھو کے گھر کے سامنے کھڑی تھیں۔ پھپھو کو بتا تو دیا تھا نا، یہ نہ ہو کہ وہ کہیں میں نے تو انوائٹ ہی نہیں کیا تھا؟ ڈی جے نے آہستہ سے پوچھا۔ ہاں ہاں بتا دیا تھا، اس نے سرگوشی میں ڈی جے کو جواب دیتے ہوئے ڈور بیل بجائی۔ پھپھو ان سے بہت تپاک سے ملی۔ لیونگ روم میں بیٹھنے تک ہی تعارف کا مرحلہ تمام ہو گیا۔ حیا، آج تو تم نے گھر میں رونق کر دی ہے۔ وہ واقعتاً بہت خوش تھیں، حیا ان کے گھر کو اپنا سمجھ کر دوستوں کو ساتھ لائی ہے، یہ خیال ہی ان کو مسرت بخش رہا تھا۔ وہ ان 2 ماہ میں چند ایک بار ہی پھپھو کے گھر آئی تھی، اور پہلی 2 دفعہ کے بعد جہان کبھی گھر نہیں ملا تھا، نہ ہی وہ اسے بتا کر آتی تھی۔ اس دفعہ تو اسے بالکل بھی نہیں بتایا۔ وہ اندر ہی اندر خود کو اس کا مجرم سمجھ رہی تھی۔ اس کے ٹوٹے بکھرے ریسٹورنٹ کو یاد کر کے وہ اکثر خود کو ملامت کرتی تھی۔ آپ کا گھر بہت پیارا ہے آنٹی، انجم باجی نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ستائشی انداز میں کہا تھا، اور یہ رقص تو بہت ہی پیارے ہیں۔ حالے نے فرش پہ بچھے رقص کی جانب اشارہ کیا، اور میری پھپھو بھی بہت پیاری ہیں۔ وہ پھپھو کے شانوں کے گرد بازو حمائل کیے مزے سے بولی تو پھپھو ہنس دیں۔ ڈی جے نے آہستہ سے سرگوشی کی، اور پھپھو کا بیٹا تو بہت زیادہ پیارا ہے۔ حیا نے زور سے اس کا پاؤں دبایا، وہ بس سی کر کے رہ گئی۔ چلو تم لوگ بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ اچھے میزبانوں کی طرح پھپھو مسکرا کر کہتے ہوئے راہداری کی طرف مڑ گئیں، جس کے دوسرے سرے پہ کچن تھا۔ کچن کا دروازہ کھلا تھا اور صوفوں پر بیٹھے ہوئے انہیں کچن کا آدھا حصہ نظر آتا تھا۔ پھپھو، وہ ان کے پیچھے ہی چلی آئی۔ ارے تم کیوں آ گئی؟ ان کو کمپنی دو نا۔ وہ فریزر سے کچھ جمے ہوئے پیکٹ نکال رہی تھیں۔ وہ ایک دوسرے کو کافی ہیں، آپ سنائیں، انکل اوپر ہیں؟ میں نے سوچا ان سے مل لوں، جب بھی آتی ہوں عموماً ان کے سونے کا وقت ہوتا ہے، ملاقات ہی نہیں ہو پاتی۔ وہ یہ تو نہیں کہہ پائی کہ جب بھی وہ آتی تھی پھپھو ان کو دبا دے کر سلا دیتی تھیں تاکہ کوئی بدمزگی نہ ہو۔ ہاں شاید جاگے ہوئے ہوں، تم اوپر دیکھ لو۔ اچھا، اور جہان کے ریسٹورنٹ کا کیا بنا؟ کچھ لوگوں نے نقصان کر دیا تھا نا شاید؟ اس نے ذرا سرسری انداز میں پوچھا۔
ہاں، اچھا خاصا نقصان ہو گیا ہے اس کا، کافی چڑچڑا رہنے لگا ہے اس دن سے، بس دعا کرنا۔ وہ پرملال لہجے میں کہتے ہوئے کیبنٹ سے کچھ نکال رہی تھیں۔ واپس آئی تو ڈی جے اور ہالے پھپھو کے گھر کی آرائش پہ تبصرہ کر رہی تھیں، جبکہ انجم باجی بہت غور سے ٹی وی پہ کارٹون نیٹ ورک دیکھ رہی تھیں، جس کے کارٹون ترک میں ڈب کیے گئے تھے۔ سبانجی میں جو واحد شے دیکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا وہ ٹی وی تھا۔ ان کو مصروف پا کر وہ زینہ چڑھنے لگی، کندھے سے لڑکتے شیفون کے صف دوپٹے کا کنارہ زینوں پہ پھسلتا اس کے پیچھے اوپر آ رہا تھا۔ سکندر انکل کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے ہولے سے انگلی کے پش سے دستک دی، پھر ڈور نوب گھما کر دروازہ دھکیلا۔ کمرے میں نیم تاریکی سی چھائی ہوئی تھی، باہر دھوپ تھی مگر بھاری پردوں نے اس کا راستہ روک رکھا تھا۔ سکندر انکل بستر پر لیٹے تھے، گردن تک کمبل ڈالا تھا اور آنکھیں بند تھیں۔ انکل، اس نے ہولے سے پکارا۔ وہ ہنوز بے حس و حرکت پڑے رہے۔ وہ چند لمحے تعصب سے ان کا بیمار چہرہ دیکھتی رہی، پھر ہولے سے دروازہ بند کر کے باہر آ گئی۔ وہ سیڑھیوں کے وسط میں تھی جب بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہیں ریلنگ پہ ہاتھ رکھے رک کر دیکھنے لگی۔ صوفوں پہ آرام سے بیٹھی لڑکیاں بھی تیر کی طرح سیدھی ہوئی تھیں۔ دروازہ کھول کر جہان اندر داخل ہو رہا تھا، ایک ہاتھ میں بریف کیس، دوسرے بازو پہ کوٹ ڈالے، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کیے، ہلکی گرے شرٹ کی آستین کوہنیوں تک موڑے۔ وہ بہت تھکا تھکا سا لگ رہا تھا، پہلے سے کمزور اور مرچھائی ہوئی رنگت۔ دروازہ بند کر کے وہ پلٹا تو ایک دم ٹھٹک کر رکا۔ السلام علیکم۔ وہ جو سیڑھیوں کے وسط میں کھڑی تھی سلام کر کے زینہ اترنے لگی۔ جہان نے چونک کر سر اٹھایا، پھر اسے دیکھ کر سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا۔ پھپھو سے ملوانا تھا اپنی فرینڈس کو۔ نائس ٹو میٹ یو۔ بغیر کسی مسکراہٹ کے اس نے کھڑے کھڑے مروتاً کہا اور جواب کا انتظار کیے بغیر انہیں سنجیدہ تاثرات کے ساتھ کچن کی طرف بڑھ گیا۔ یہ انجم باجی نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ پھپھو کا بیٹا جہان۔ وہ قدرے خفت سے تعارف کرواتے ہوئے آخری زینہ اتر کر صوفے پہ آ بیٹھی۔ وہاں سے کچن کا آدھا منظر دکھائی دیتا تھا۔ جہان کا کوٹ راہداری میں لگے اسٹینڈ پہ لٹکا تھا اور بریف کیس کاؤنٹر پہ۔ وہ خود بھی کاؤنٹر سے چیک لگا کر کھڑا پانی کی بوتل منہ سے لگائے گھونٹ بھر رہا تھا۔ ساتھ ہی پھپھو کیبنٹ سے کچھ نکالتی دکھائی دے رہی تھیں۔ گھر چھوٹا تھا اور راہداری مختصر، سو کچن میں گفتگو کرتے افراد کی آوازیں صاف سنائی دیتی تھیں۔ نہیں سمجھ جلدی؟ وہ بوتل رکھ کر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ ہمن سمدھی؟ جواباً وہ ذرا اکھڑے انداز میں درستگی سے ترک میں کچھ بولا تو ڈی جے سے کچھ کہتی حالے نے چونک کر کچن کی طرف دیکھا۔ جہان؟ پھپھو نے تنبیہی نگاہوں سے اسے گھورا۔ اس نے جواب میں خاصی جلدی سے کچھ کہتے ہوئے بوتل میز پہ رکھی۔ حالے نے قدرے بے چینی سے پہلو بدلا۔ حیا اس کے چہرے کے الجھے تاثرات بغور دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر بعد ذرا سوچ کر بولی، حیا، استقلال اسٹریٹ میں آج لیوائس پہ سیل لگی ہے، وہ چیک نہ کر لیں؟ اٹھنے کا ایک بہانہ۔ حیا گہری سانس لے کر کھڑی ہو گئی۔ ڈی جے اور انجم باجی بھی کچھ سمجھ پا رہی تھیں۔ ہاں چلو، میں ذرا پھپھو کو بتا دوں۔ وہ کچن کی طرف آ گئی۔ باقی لڑکیاں صوفوں سے اپنے اپنے بیگ اٹھانے لگیں۔ اچھا پھپھو، ہم لوگ چلتے ہیں، ہمیں آگے شاپنگ پہ جانا ہے۔ کچن کی چوکھٹ میں کھڑے ہو کر اس نے جہاں سکندر کو قطع نظر انداز کرتے ہوئے بتایا۔ وہ فریج کا دروازہ کھولے کچھ نکال رہا تھا۔ ارے ابھی تو آئی تھیں، ابھی سے جا رہی ہو؟ پھپھو ایک ملامت زدہ نگاہ جہان پہ ڈال کر تیزی سے اس کی طرف آئیں، پھر وہ اصرار کرتی رہیں مگر وہ نہیں رکی۔ دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے وہ بہت خوش دلی سے ان کو خدا حافظ کہہ کر باہر نکلی۔ ڈور میٹ پہ رکھے اپنے جوتوں میں پاؤں ڈالنے تک اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی اور اس کی جگہ سب پارسی سختی نے لے لی تھی۔ وہ ان چاروں کے آگے خاموشی سے سڑک کے کنارے چلنے لگی۔ جب وہ کالونی کا موڑ مڑ کر دوسری گلی میں داخل ہوئیں تو وہ تیزی سے حالے کی جانب گھومی۔ حالے، جہان نے پھپھو سے کیا کہا تھا؟ جانے دو حیا۔ حالے نے نگاہیں چرائیں۔ اسکارف میں لپٹا اس کا چہرہ قدرے پھیکا سا تھا۔ حالے، مجھے بتاؤ اس نے کیا کہا تھا؟ حیا، وہ کسی اور بات پہ اپسیٹ ہوگا، تم چھوڑو اس قصے کو۔ حالے نور، میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ اس نے کندھوں سے پکڑ کر حالے کو جھنجھوڑتے ہوئے اس کا پورا نام لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر سنو۔ اس نے پہلے پوچھا کہ یہ کب آئی ہیں، پھر کہا کہ ان کے لیے اتنا پھیلاوا کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور اس نے کہا کہ میں سارا دن کتوں کی طرح اس لیے نہیں کماتا کہ آپ یوں ضائع کر دیں۔ اس کے کندھوں پہ رکھ کے حیا کے ہاتھ نیچے جا گرے۔ بہت آہستہ سے وہ پلٹ گئی۔
حیا چھوڑ دو۔ انجم باجی نے پیچھے سے کندھا سپسپا کر اسے تسلی دی۔ چھوڑ ہی تو دیا ہے، آج کے بعد میں کبھی پھپھو کے گھر قدم نہیں رکھوں گی۔ میں اتنی ارزاں تو نہیں ہوں کہ میرے مغرور رشتہ دار میری یوں توہین کریں۔ وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سیدھ میں دیکھتے ہوئے ان کے آگے چلتی جا رہی تھی۔ آج اس کا دل بہت بری طرح دکھا تھا۔ رات سبانجی کے گرد و نواپے اپنے پر پھیلائے ہوئے تھی۔ سبزہ زاروں پہ جمی برف اب پانی بن کر جھیل میں بہتی تھی۔ باہر کی تازہ ہوا ہر سو پھول کھلا رہی تھی۔ ڈوم بلاک سی چکور کھڑکیاں باہر سے روشن دکھائی دیتی تھیں۔ رات بیت چکی تھی مگر ہاسٹل جاگ رہا تھا۔ اسپرنگ بریک شروع ہونے میں چند دن ہی تھے اور چھٹیوں سے پہلے یہ ان کی ڈوم میں آخری راتیں تھیں۔ پھر باری باری سب کو اپنے اپنے ٹور پہ نکل جانا تھا۔ خدیجہ، حیا، ٹالی اور چیری کے ڈوم میں رونق اپنے عروج پہ تھی۔ حیا کی کرسی پہ سوئٹزرلینڈ کی سارا ایکسٹینشن کا ریسیور کان سے لگائے بیٹھی تھی۔ مسکراہٹ دبائے انگلی پہ سنہرے بالوں کی لٹ لپیٹتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، میرا فیوریٹ کلر تو بلو ہے۔ اوہ، تمہارا بھی یہی ہے مومن؟ وہ کہنے کے ساتھ بمشکل ہنسی روکے ہوئے تھی۔ مومن کافی دنوں سے اس کی توجہ لینے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ اس کو دکھانے کے لیے ہالینڈ کے لطیف کے ساتھ نظر آتی تھی۔ لطیف خالص ڈچ اور کیتھولک تھا مگر افغانستان میں پیدا ہونے کے سبب اس کے ماں باپ نے اس کا نام اپنے کسی افغان دوست لطیف کے نام پہ رکھا تھا۔ یوں وہ تمام فلسطینیوں کا بہت اچھا دوست بن چکا تھا سوائے مومن کے۔ سامنے ڈی جے کی کرسی پہ ہالے بیٹھی تھی اور اس کے مقابل کاؤچ پہ اسپین کی سینڈرا تھی۔ وہ دونوں اپنے درمیان ایک میگزین کھولے تبصرہ کر رہی تھیں۔ اس تھیم کے ساتھ یہ کانٹراسٹ کچھ اوور لگے گا نہیں؟ حالے متذبذب سی سینڈرا سے پوچھ رہی تھی۔ چیری اپنی بنک کی سیڑھی کے ساتھ کھڑی اپنی کپوا آئل کی آدھی شیشی ان کو دکھاتے ہوئے بار بار نفی میں سر ہلاتے ہوئے آئی ڈونٹ بلیو دس کہے جا رہی تھی۔ کسی لڑکی نے باتھ روم میں رکھا اس کا تیل استعمال کر کے اوپر چٹ لگا کر معذرت کر لی تھی کہ چونکہ میں جلدی میں ہوں سو پوچھ نہیں سکی، اور چیری کو جب سے ان چند بودھوں کا غم کھائے جا رہا تھا۔ ان چینیوں کے دل بھی اپنے قد کی طرح ہوتے ہیں، چھوٹے اور پست۔ ٹالی جو اوپر بنک پہ بیٹھی حیا کو اسرائیلی نامہ سنا رہی تھی، لمحے بھر کو بات روک کر چیری کو دیکھتے ہوئے بولی، پھر سر جھٹک کر بات کا وہیں سے آغاز کیا جہاں چھوڑی تھی۔ ٹالی کے نزدیک دنیا کا سب سے رسیلا پھل اسرائیل کا تھا، سب سے میٹھا پانی، سب سے خالص شہر، سب سے خوشبودار پھل اور سب سے سہانا موسم اسرائیل کا تھا۔ وہ کہتی تھی اسرائیل جنت ہے، مقدس اور بابرکت سرزمین ہے، اور اس کے جاتے ہی حیا اور ڈی جے اس کے فکرے میں یوں ترمیم کر لیتی کہ فلسطین جنت ہے، مقدس اور بابرکت سرزمین ہے۔ اب بھی حیا بہت انہماک سے دونوں ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ جو بھی تھا، اسرائیل نامہ سننے میں مزہ بہت آتا تھا۔ دھیمی آواز میں باتیں کرنے کے باوجود ان سب کی آوازوں نے مل کر شور کر رکھا تھا، اور اس سارے شور میں ڈی جے اپنے بنک کے اوپر بستر میں لیٹی تکیا منہ پہ رکھے ہوئے تھی۔ ان کی آواز بلند ہوتی گئی تو اس نے منہ سے تکیا ہٹایا اور چہرہ اوپر کر کے بیزاری سے ان کو مخاطب کیا، پلیز شور مت کرو، میرے سر میں درد ہے، مجھے سونے دو۔ اوکے اوکے، حالے نے فوراً اسبات میں سر ہلایا۔ سب نے شش کر کے ایک دوسرے کو چپ کروایا اور دھیمی دھیمی بڑبڑاہٹوں میں بولنے لگی۔ ڈی جے واپس لیٹ گئی اور تکیا منہ پر رکھ لیا۔ ہاں چاند، میں چاند کو ہی کہہ رہی تھی، سارا جو اپنی لٹ کو انگلی پہ مروڑتی مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ دوسری طرف کچھ سن کر ذرا بڑبڑائی، اچھا آج چاند نہیں نکلا؟ اوہ، میں نے شاید پھر اپنے تصور میں دیکھا تھا۔ مجھے یہی کلر اسکیم چاہیے، اور اگر اس کے ساتھ ہم یہ پھول کر لیں تو یہ میچ کر جائیں گے۔ پھر یہ رنگ۔ سینٹرل میگزین کے صفحے کو پلٹ کر پیچھے سے کوئی دوسرا صفحہ نکال کر حالے کو دکھانے لگی۔ آہستہ آہستہ ان کی آوازیں پھر سے بلند ہونے لگیں۔ چند ثانیے بعد ڈوم میں پھر سے شور مچا تھا۔ کین سم ون پلیز شٹ اپ؟ ڈی جے ضبط کھو کر اٹھی اور زور سے چلائی۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں میں کئی دفعہ ان کو خاموش ہونے کو کہہ چکی تھی مگر بار بار لڑکیوں کی آوازیں بلند ہو جاتی تھیں، لیکن اس کے یوں چلانے پر ایک دم سے ڈوم میں آوازیں فوراً بند ہو گئیں۔ بس تم آرام کرو، ہم چپ ہیں، اب سب آہستہ بولو، اچھا؟ حیا نے جلدی سے مسکرا کر اسے تسلی دی۔ وہ کچھ بڑبڑاتے ہوئے واپس لیٹ گئی اور کمرے میں سب مدھم سرگوشے میں باتیں کرنے لگے۔ چند پل مزید سرکے، پھر اسرائیل میں ہمارا مقدس درخت۔ سب سے پہلے ٹالی کی آواز بلند ہوئی تھی، پھر سارا، پھر حالے اور پھر چیری
جو ابھی تک سب کو متوجہ کرنے کی صحیح کرتے ہوئے انہیں بوتل دکھا رہی تھی۔ مطلب یہ کہاں کی اخلاقیات ہیں کہ کسی کا تیل اس سے پوچھے بغیر استعمال کر لیا جائے؟ شور واپس لوٹ رہا تھا۔ ڈی جے ایک دم اٹھی، کمبل اتار کر پھینکا، بنکی سیڑھیاں پھیلان کر اتری، اپنی میز پہ رکھا سویٹر گردن میں ڈالا، ساتھ رکھی 3 کتابیں اٹھائیں، تہ کردہ اینک کھول کر آنکھوں پہ لگائی اور خاموشی سے کسی کی طرف بھی دیکھے بغیر باہر نکل گئی۔ اس نے اپنے پیچھے دھڑام سے دروازہ بند کیا تھا۔ ڈوم میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ سارا نے بنا کچھ کہے ریسیور کریڈل پہ رکھ دیا۔ چیری نے خفت سے اپنی بوتل واپس بیگ میں رکھی۔ ہالے اور سینڈرا نے میگزین بند کر دیا۔ بہت سی نادم نگاہوں کے تبادلے ہوئے۔ وہ ناراض ہو گئی ہے، اب کیا کریں؟ ہالے بہت آہستہ سے بولی۔ ٹھہرو، میں اسے مناتی ہوں۔ حیا نے کمبل پرے ہٹایا اور بنکی سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی، میز پہ رکھا اپنا دوپٹہ اٹھایا اور چپل پہنتے ہوئے باہر نکل گئی۔ پیچھے کمرے میں ابھی تک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اسٹڈی ساتھ ہی تھی، اسے پتا تھا کہ نیچے وہیں ہوگی۔ اس نے دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ وہ سامنے رائٹنگ ٹیبل پہ کتابیں پھیلائی بیٹھی تھی۔ چوکھٹ سے اس کا نیم رخی نظر آتا تھا، پھر بھی وہ دیکھ سکتی تھی کہ وہ رو رہی ہے۔ اس کا دل ایک دم بہت زیادہ دکھا۔ وہ دبے قدموں چلتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ ڈی جے؟ خدیجہ بائیں کنپٹی کو انگلی سے مسلتے چہرہ کتاب پہ جھکائے آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی۔ ڈی جے، وی آر ریئلی سوری۔ وہ کرسی کھینچ کر اس کے ساتھ بیٹھی اور اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ ڈی جے نے سختی سے ہاتھ چھڑا لیا۔ اسے بے حد ملال ہوا۔ سوری یار، ہم نے تمہارا خیال نہیں کیا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ جواب دیے بنا یوں ہی کنپٹی کو انگلی سے مسلتی کتاب پہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ سر میں درد ہے؟ اس نے ہولے سے پوچھا۔ ڈی جے نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ٹیبلٹ لی ہے کوئی؟ ہاں۔ وہ ہتھیلی کی پشت سے گیلے رخسار رگڑتے ہوئے بولی تو آواز بھاری تھی۔ صرف یہی بات ہے؟ اس نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ مجھے گھر یاد آ رہا ہے۔ تو رو کیوں رہی ہو؟ سیمسٹر ختم ہونے کے بعد ہم نے گھر تو چلے جانا ہے نا؟ سیمسٹر ختم ہونے میں بہت دیر ہے ابھی۔ اس نے چہرہ اٹھا کر بے چارگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اینک کے پیچھے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں۔ دیر کہاں؟ فروری میں ہم ادھر آئے تھے، مارچ گزر گیا، اپریل گزر رہا ہے، مئی آنے والا ہے، جون میں ایگزامس ہوں گے اور جولائی میں ہم پاکستان ہوں گے۔ 5 ماہ تو ختم بھی ہو گئے۔ ڈی جے بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی۔ کیا زندگی اتنی جلدی گزر جاتی ہے؟ اس سے بھی جلدی گزر جاتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہمارا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اختتام، دی اینڈ، خلاص۔ اس نے ہاتھ جھاڑ کر جیسے بات ختم کی۔ حیا، میں نے کل اپنی امی کو خواب میں دیکھا تھا، وہ بہت بری طرح رو رہی تھیں، اتنی بری طرح کہ میرا دل ڈر رہا ہے۔ پتہ نہیں گھر میں سب ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ میں گھر کا آخری بچہ ہوں اور آخری بچوں کے حصے میں ہمیشہ بوڑھے ماں باپ آتے ہیں۔ میرا دل ان کے لیے دکھتا ہے حیا۔ میں سمجھ سکتی ہوں، مگر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ 3 ماہ تو ہم نے یہاں گزارنے ہیں نا۔ ہم پاکستان چلے جائیں؟ تم جانتی ہو یہ ممکن نہیں۔ ہم نے کانٹریکٹ سائن کیا ہے، ہم 5 ماہ ختم ہونے تک ترکی نہیں چھوڑ سکتے۔ میں مستقل جانے کی بات نہیں کر رہی، بس چند دن کے لیے اسپرنگ بریک میں ہم اسلام آباد چلے جائیں۔ حیا نے گہری سانس لی۔ میری بھی کزن کی شادی ہے، مگر میں اسے قربان کر رہی ہوں، صرف اس لیے کہ اگر ہم ابھی پاکستان چلے گئے تو واپس آتے ہوئے ہمارا دل خراب ہوگا اور پھر بھی ترکی میں اکیلے گھومنے پھرنے کا موقع ہمیں کبھی نہیں ملے گا۔ اکیلے؟ ڈی جے نے استہزائیہ سر جھٹکا۔ تمہیں پتہ ہے ہم دونوں نے اسکالرشپ پروگرام کیوں اپلائی کیا تھا؟ کیونکہ ہم دونوں کو اکیلے آزادی سے وقت گزارنے کا شوق تھا، ایسی آزادی جس میں ابو اور بھائیوں کی روک ٹوک نہ ہو۔ مگر انسان آزاد تبھی ہوتا ہے جب وہ تنہا ہوتا ہے، اور پھر یہی تنہائی قید کر لیتی ہے۔ ہر آزادی میں قید چھپی ہوتی ہے، جیسے اب ہم ترکی میں قید ہیں اور مجھے لگتا ہے ہم کبھی پاکستان واپس نہیں جا سکیں گے۔ حیا نے جیسے تعصب سے نفی میں گردن ہلائی، پھر نگاہ میز پہ رکھی، ڈی جے کی موٹی سی فلسفے کی کتاب پہ پڑھی، جس کے سرے ورق پہ سقراط کی تصویر بنی تھی۔ اس کی پیشانی پہ بل پڑ گئے۔ پرے ہٹاؤ ان بوڑھے انکل کو، انہیں کو پڑھ پڑھ کر تمہارا دماغ خراب ہوا ہے۔ سقراط کو کچھ مت کہو۔ ڈی جے نے تڑپ کر کتاب پیچھے کی۔ افلاطون گواہ ہے کہ سقراط نے کس عظمت و بہادری سے زہر کا پیالہ پیا تھا۔ میری تو 7 نسلوں پہ احسان کیا تھا جیسے۔ وہ تونک کر کہتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ اور ہم کوئی پاکستان نہیں جا رہے،
7 دن اور ترکی کے 7 شہر، یہ پروگرام ہے ہمارا۔ ڈن ڈن۔ ڈی جے مسکرا دی۔ اور سنو، آج ٹائم چینج ہو گیا ہے، گھڑی 1 گھنٹہ آگے کر لو۔ اور ڈی جے کو نارمل ہوتا دیکھ کر تالیکا اسرائیل نامہ سننے واپس چلی گئی۔ او نہیں، یہاں پہ وہی مشرف والا نیا ٹائم پرانا ٹائم۔ ڈی جے نے جھنجھلاتے ہوئے کتاب کھول لی۔ اسے نئے ٹائم پرانے ٹائم سے زیادہ کوف کسی شے سے نہیں ہوتی تھی۔